الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، بندگی شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی و روحانی ملفوظات جو خیر المجالس کے نام سے ہیں، اور جسے حضرت صوفی حمید شاعر قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمع فرمایا، آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے اس کا سلسلہ وار بیان آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج جو ہے 10ویں مجلس ہے۔ اس مجلس میں جو ہے جذب اور کیفیت اور استغراق کے متعلق جو صوفیاء اکرام کے معمولات میں شامل ہیں، ان کیفیات کے متعلق بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت حمید شاعر قلندر کہتے ہیں، دولت ختم بوسی حاصل ہوئی، میرے آنے سے پہلے چند احباب بہار کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فوائد بیان کر کے استغراق میں تھے۔ آپ نے بیان کیا، بیان کے بعد جو ہے استغراق کی کیفیت حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی۔ کچھ خبر نہ تھی، آنکھ اٹھا کر مجھ کو دیکھا اور بیٹھنے کا حکم کر کے پھر آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولیں دیکھا شاعر حمید قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، پھر آنکھیں بند کر لیں اور دیر تک مستغرق رہے۔ پھر آنکھیں کھول کر فرمایا کہ اس وقت حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت بیان ہو رہی تھی کہ جاذبہ حق آیا اور حق کی جانب کھینچ لے گیا۔ تو کیفیت تعریف ہوئی، جذبہ حق کا آیا اور وہ جذبہ جو تھا وہ حق کی طرف جو کھینچ لے کر آیا۔ یہ تمام لوگوں سے ہٹا کر جو ہے وہ رجوع اللہ اللہ کی طرف ہو گئے۔ جذبہ حق میں بندگی نصیر الدین چراغ دہلوی جو ہے مستغرق ہو گئے اور وہ جذبہ انہیں کھینچ کر لے گیا۔ اور پھر فرمایا سالک متدارک ساتھ جذبے کے ہیں اور مجذوبات مطلق ہیں۔ جو سالک ہوتا ہے وہ جذبے کے ساتھ رہتا ہے، یعنی کئی دفعہ اس کو جذبہ حق غالب ہوتا ہے اور وہ جذبہ حق جو ہے اسے کھینچ کر لے جاتا ہے اور وہ دنیا اور مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی تمام چیزوں کی۔ پھر سالک فرمایا سلوک مشروط با ارادت ہے۔ سلوک جو ہے ارادت کے ساتھ شرط ہے۔ سلوک کے لیے شرط کیا ہے؟ مشروط ہے ارادت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ۔ ہاتھ کسی مرشد کا پکڑنا چاہیے کہ رہبر ہو۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ہاتھ پکڑے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں سلوک طے کرنے کے لیے اور منزل سلوک طے کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ انسان کسی کا ہاتھ پکڑے، پیر کامل کے ہاتھ سے ہاتھ پر بیعت کر لے اور طریقہ ذکر و فکر کا تعلیم کرے، اور جہاں وقفہ عارضہ ہو دستگیری کر کے نکال لے جائے، اور جہاں کہیں اس کو وقفہ پڑ جائے، رکاوٹ آ جائے تو پیر اس کو وہاں سے نکال لے۔ اتنی صلاحیت تو پیر کے اندر ہونی چاہیے کہ جہاں رکاوٹ ہوتی ہے ذکر کے دوران یا سلوک کے دوران وقفہ پڑتا ہے تو کیا کرے؟ اس کو نکال لے۔ میں نے عرض کیا کہ جس کا شیخ موجود ہو کیا اس کو بھی وقفہ واقع ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کو بھی سلوک میں توقف واقع ہوتا ہے۔ اب یہ سوال کیا گیا حمید شاعر قلندر سے کہ اگر شیخ ہو کیا اس کو بھی وقفہ پڑتا ہے؟ کہا ہاں، اس کو بھی وقفہ پڑتا ہے۔ جس کا شیخ موجود ہو اس کو بھی جو ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے تو وہ شیخ جو اس کو نکالے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک سالک متدارک بجذبہ ہے اور ایک مجذوب متدارک بسلوک۔ یہ دونوں شخصیات کے ہیں، مگر مجذوب مطلق جسے مجانین اور مسالک
متدارک بجذبہ یہ دونوں شیخی اور متابعت کے لائق نہیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو ہے جو مجذوب مطلق ہے یا جو سالک مجذوب ہو گیا ہے تو وہ شیخی کے لائق نہیں، یعنی پیری مریدی نہ کرے وہ۔ ہاں، شیخی کون کرے، پیری مریدی کون کرے؟ تو وہ کرے جو سالک ہو، یعنی جس نے سلوک طے کیا ہو اور مجذوب نہ ہو۔ ہاں، تو وہ دونوں شیخی اور مطابعت کے لائق نہیں، نہ ان کی اتباع ہے اور نہ ان سے رجوع ہونا ہے، یعنی ان سے بیعت کرنا ہے جو مجذوب ہو جاتے ہیں اور جو سالک برقرار نہیں رہتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سالک متدارک بجذبہ وہ ہے کہ علم و عمل اور ارادت و قوت سے جو اس میں ہے سلوک کرائے، پھر آخر میں اس کو جذبہ پیدا ہو، اور مجذوب متدارک بسلوک وہ ہے کہ اول اس کو جذبہ حاصل ہو پھر پیچھے سلوک طے کرے۔ تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ مجذوب ہوتے ہیں پھر سالک ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سالک ہوتے ہیں پھر مجذوب ہوتے ہیں، سلوک طے کرتے ہیں اور سلوک طے کرتے کرتے وہ مجذوب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے تو پہلے مجذوب رہتے ہیں پھر بعد میں وہ سلوک طے کرتے ہیں۔ تیسرا واقف ہے، وہ جس نے بزور علم و مجاہدہ سلوک کیا ہو مگر بسبب کسی لغزش کے اسے اس راہ میں پیش آئے یا سبب فقدان کسی شرط کے جو اس راہ میں ضروری ہو اس سے اوپر نہیں چل سکتا جب تک کہ شیخ اسے اوپر نہ لے جائے۔ تب یہاں پر جو کہا گیا تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے علم اور مجاہدے کی وجہ سے سلوک طے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، مگر کسی ایک چیز کی جو شرط نہ ہو، کوئی ایک چیز نہ ہو، کوئی رکاوٹ ہو تو وہ آگے نہیں جا سکتا، اوپر ترقی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ کہ آدمی جو ہے بہت سارے مجاہدے کرے، ریاضتیں کرے، لیکن جب تک کہ شیخ کامل نہ ہو اور پیر کامل نہ ہو تو وہ آگے کی منزلوں کو جو ہے طے نہیں کر سکتا۔ جب تک شیخ اسے اوپر نہ لے جائے تو اس کا شیخ جو ہوگا تو وہی اس کو اوپر لے جا سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر کوئی اس کا شیخ نہ ہو تو شیطان ہر دم تماچا مار کر دور پھینک دے گا۔ من لیس لہ شیخی فشیخ ابلیس، جیسے کہا گیا کہ جس کا کوئی شیخ نہ ہو اس کا شیخ ابلیس ہے، مگر جس کے حق میں عنایت ربانیہ ہو اس کو منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جس کا شیخ نہیں ہے شیطان جو ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، یا جو ہے راہ سلوک سے ہٹا دیتا ہے، مگر جس کے اوپر عنایت حق ہوتی ہے، اللہ جس کے اوپر عنایت کرتا ہے وہی اپنی منزل مقصود کو پاتا ہے۔ استاذ تو عشقست جو آجا برسی از خود بزاں بانے حال گویت چونکن۔ اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ فضیل ابن ایاز مجذوب سالک تھے، اور خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم ادھم یہ دونوں مجذوب سالک ہوئے۔ اور یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دن خواجہ بشر حافی نے ایک کاغذ زمین پر پڑا ہوا اس کو اٹھایا، دیکھا تو اس پر نام اللہ کا لکھا ہوا تھا، اس کو گرد و غبار سے صاف کر کے عطر ملا اور ایک اوپر طاق میں پاک جگہ رکھ دیا۔ حاطف نے آواز دی کہ تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارے نام کو بلند کرتے ہیں، تم نے ہمارے نام کو پاک کیا، ہم تمہیں پاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد قصہ ابراہیم ادھم کا بیان فرمایا کہ وہ ایک دن سلطنت پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ خضر اس مکان میں آئے، کسی نے ان کو ان کی ہیبت کی وجہ سے نہ روکا، سب دروازوں سے گزرتے ہوئے خواجہ ابراہیم ادھم کے پاس پہنچے اور کہا اے ابراہیم تم نے یہ سلطنت کس سے پائی؟ بولے باپ سے۔ کہا اس کو کس سے ملی؟ تو بولے دادا سے۔ کہا ان کو کس سے پہنچی؟ بولے پردادا سے۔ حضرت خضر نے کہا جب تمہارے پردادا مرے تو کیا اس سلطنت میں سے کوئی چیز اپنے ہمراہ لیتے گئے؟ بولے کچھ نہیں لے گئے سوائے اعمال صالحہ۔ پھر پوچھا جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تو اس مملکت میں سے کیا چیز لے گئے؟ بولے کچھ نہیں لے گئے مگر اپنے اعمال۔ پھر پوچھا تم آخر وقت کیا لے جاؤ گے؟ بولے میں بھی کچھ نہ لے جاؤں گا سوائے اپنے اعمال کے۔ اب یہاں پر جو ہے واقعہ جو ہے کئی طرح سے جو ہے حضرت ابراہیم ادھم بلخی کی توبہ کا واقعہ ہے۔ دو چار طریقے جو ہے بیان کیے ہیں لوگوں نے روایتوں میں، کتب سیر میں۔ آرام کر رہے تھے، اوپر آواز آئی، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میرا اونٹ گم گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ اے نادان، اونٹ گم گیا ہے تو باہر جا کر دیکھنا چاہیے، یہاں پر کیا دیکھ رہا ہے؟ چھت کے اوپر اونٹ کیسا ملے گا؟ کہا کہ مجھ سے بڑا نادان وہ شخص ہے جو نرم گدوں پر سوئے اور اللہ کی طلب میں لگا رہے۔ نرم گدوں میں سونے سے اللہ نہیں ملتا۔ تو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوئی، آپ نے جو ہے سلطنت کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا۔
پھر دوسرا واقعہ کہ جو خضر علیہ السلام جو آئے تھے، آنے کے بعد جو ہے آپ کو کہا کہ آپ سے پہلے کون تھے؟ ان کے والد. کہا ان سے پہلے کون تھے؟ ان کے والدہ. اب یہ مختلف روایتیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو سلطنت جو ملی تھی وہ ان کے نانا سے ملی تھی. ادھم جو تھے وہ خلندر تھے، مجذوب تھے. اقتباس الانوار میں علامہ اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس کی تفصیلی واقعہ جو ہے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کی طرف مائل ہوئے. تفصیلی طور پر لکھنے کے بعد جو ہے کہا کہ وہ خاندانی سلطنت نہیں تھی ان کی. حضرت ادھم جو ابراہیم کے والد تھے وہ خلندر تھے اور درویش تھے. درویشی میں ان کی زندگی گزری. نانا نے آپ کو اپنے تخت کا وارث بنایا اور آپ اس تخت پر بیٹھے بلخ کے بادشاہ بنے، کیونکہ درویشی آپ کی فطرت میں تھی. آپ کے آبا و اجداد جو تھے ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ درویش تھے، اللہ والے تھے، صوفیہ تھے. تو وہی جذبہ آپ کے اندر موجود تھا جس بنا پر یہ واقعات ایسے پیش آئے کہ آپ نے اس سلطنت کو ٹھوکر مار دی اور سلطنت کو ٹھکرا دیا. تو خضر علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بولے کیا جو ہے بہترین گھر ہے، کیا بہترین سرائے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سرائے نہیں، یہ میرا محل ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا کہ وہ میرے نانا تھے، ان سے پہلے ان کے والد تھے، ان سے پہلے بولے وہ کہاں ہیں؟ کہا چلے گئے. کہا چند دن رہے، اس کے بعد چلے گئے. پھر اس کے بعد دوسرا بادشاہ آیا، چند دن رہا، وہ بھی چلا گیا. تیسرا بادشاہ آیا، چند دن رہا، وہ بھی چلا گیا. اب تم ہی بتاؤ کہ کوئی یہاں پر مستقل طور پر ٹکا نہیں، اس محل میں کسی کا قیام مستقل نہیں رہا. چند دن تک سلطنت کی وہ چلا گیا. تو اب اس کا ہو کہ سرائے کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ یہاں پر چند لوگ آئے اور جو چند دن ٹھہرے اور اس کے بعد وہ چلے گئے. تب یہاں پر یہ جو بندگی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے دیکھو وہ کیا لے گئے ساتھ اپنے، جتنے بادشاہ تم سے پہلے گزرے وہ اپنے ساتھ کیا لے گئے؟ کہا کہ اعمال ہی لے گئے، سلطنت تو یہیں پر چھوڑ دی، مال و دولت تو یہیں پر چھوڑ دی. کہا کہ تم جاؤ گے، تم کیا لے جاؤ گے؟ کہا کہ میں بھی اپنے اعمال ہی لے جاؤں گا، میں بھی سلطنت یہاں پر چھوڑ دوں گا سوائے اپنے عمل. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ کچھ نہ لے جاؤ گے سو نیک کام کرو، پھر نیک کاموں میں کیوں مشغول نہیں ہوتے؟ نیک کام اختیار کرو جب معلوم ہے کچھ لے جانا نہیں ہے سلطنت سے. اور یہ کہہ کر غائب ہو گئے. حضرت خواجہ ابراہیم ادھم بلخی نے پوچھا یہ شخص کون تھا اور کہاں گیا؟ لوگ چاروں طرف دوڑے مگر کسی کو نہ پایا، ناچار لوٹ آئے. وہ تو چلے گئے، غائب ہو گئے، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے واپس آ گئے. خواجہ ابراہیم تخت سے اترے اور ان کے دل میں ایک وحشت پیدا ہوئی، پریشانی میں پھرنے لگے. سوچا کاروبار ملک و بادشاہی کا مشکل ہے، آسانی سے نہیں چھوٹ سکتا. محل میں جاؤں، شاید حرم اور کنیزوں کے مجمع دل کو آرام اور راحت پائے، جا کر آرام کر لوں اور پریشانی شاید رفع ہو جائے. پھر اندر گئے تو ہر عورت ان کو شیر و مار کی طرح دکھائی دیتی. باہر نکل آئے اور دل میں سوچنے لگے شکار کو جاؤں، شاید سیر و تفاشے میں پریشانی کچھ کم ہو. گھر میں گئے تو وہاں پر وحشت ہوئی، وہ عورتیں عجیب و غریب شکل کی دکھائی دینے لگی. پھر جو ہے سمجھا کہ چلو شکار کو نکلتے ہیں، سیر کو نکلیں گے، شکار کریں گے. تو وہاں پر نکلنے کے لیے ہرن کو دیکھا، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، کچھ دور بھاگا، وہ ہرن کھڑا ہو گیا اور منہ پھیر کر با عبارت فصیح کہنے لگا اے ابراہیم کیا تو اس واسطے پیدا ہوا ہے؟ اب یہاں پہ عجیب واقعہ پیدا ہوا. جو شکار کے گئے تھے وہ ہرن کہتا ہے کہ تم اس واسطے پیدا ہوئے ہو، اس کام کا تجھ کو حکم ہوا ہے. یہ آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور ہرن کا پیچھا چھوڑا. پھر گھوڑے کے نیچے زمین سے آواز آئی قسم خدا کی تو اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا، نہ اس بات کا تجھ کو حکم ہے. پھر خواجہ ابراہیم ادھم بلخی کے طاقت نہ رہی کہ پھر گھوڑے سے اتر پڑے اور تنہا جنگل کو چلے گئے. لشکر میں شور و واویلا پڑا. سب نے جمع ہو کر منت کی کہ گھوڑے کی سواری کے پاس لائیں. خواجہ ابراہیم نے کہا میں نے سلطنت ترک کر دی. وہ اتر گئے گھوڑے سے وہیں پر اور نکل پڑے. جس کو چاہو یہ کام سپرد کرو. ہر چیز فہمائش اور کوشش کی، کچھ مفید نہ ہوا. لوگوں کو لوٹا دیا، تنہا رہ گئے. وہاں جنگل میں ایک ساربان تھا، اس کی کملی اس سے مانگ لی اور بادشاہی لباس اس کو دے دیا. ان کا جو لباس تھا انہوں نے اس کو دے دیا اور وہ کملی لے لی. پھر اس کملی کو پیچھے سے پھاڑ کر گردن میں ڈال لیا اور بیابان کی راہ لی. ایک جنگل میں 70 مرد مرخہ پوش سر پر خاک ڈالے ہوئے پڑے دیکھے. حیران ہوئے کیا معاملہ ہے. ہر شخص کے پاس جا کر کان لگایا کوئی بات سننے میں آئے. کسی کی آواز نہ سنائی دیتی تھی.
سب مرے پڑے تھے، ہر ایک کو اسی طرح دیکھتے ہوئے جب 70ویں درویش کے پاس آئے تو اس نے سر اٹھایا اور آنکھ کھولی اور کہا ابراہیم ہم 70 درویش محبت الہی میں مرقع پوش ہو کر نکلتے تھے اور وعدہ کیا تھا خدا کے واسطے سفر کریں اور کسی چیز سے خواہش نہ ہو سوائے جمال پروردگار کے۔ جب اس بیابان میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام ہم سے ملے، ان سے مل کر ہم کو خوشی ہوئی اور دل میں سمجھے کہ ملاقات ایسے بزرگ سے ہوئی، یہ سفر ہمارا مقبول ہوا۔ وہ جا رہے تھے 70 درویش، تو جب ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے یہ بڑے خوش ہوئے۔ لوگ تو ان سے ملنے کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ تو ہمیں مل گئے لہٰذا ہم جو ہے ٹھہر گئے، کہے کہ ہمارا سفر مقبول ہو گیا۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے مدعیان کاذب، کیا تم نے اقرار نہ کیا تھا ہم کسی چیز سے سوائے مشاہدہ جمال وحدت متعال کے خوش نہ ہوں گے؟ اب کیسے ایک فقیر کے آنے سے خوش ہوئے؟ تو غیب سے آواز آئی، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو سوائے جمال الہی کی کسی سے خوش نہیں ہوں گے، اب ایک فقیر ایک درویش سے خوش ہو رہے ہو۔ خضر کون ہے؟ ہمارا ایک بندہ ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، سو اس بات کے خوف کے سبب سب نے وفات پائی، فقط مجھ کو باقی رکھا کہ تو آئے تو تجھ سے یہ راز کہہ دوں، اور یہ کہہ کر اس نے بھی وفات پائی۔ کہا کہ سب مر گئے، میں باقی رہا تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں، تمہیں یہ بات ظاہر کر دوں کہ اس کے بعد اس نے بھی جو ہے، اس درویش نے بھی جو ہے وفات پائی۔ تو یہ تھی حضرت بندگی شیخ الاسلام کی 10ویں مجلس۔ انشاءاللہ 11ویں مجلس تھوڑی طویل ہے، انشاءاللہ تعالی پھر جو ہے اس کا جو ہے ذکر ہوگا آگے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ بزرگان دین خواجگان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ اللہ کی سچی محبت، اطاعت، اتباع، پیروی نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔